أعوذ بالله من الشيطان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله عليه محمد وعلى آله بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم معصومين سمع بالله عليه وسلم اللهم كن حجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلى الله عليه وسلم. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں آتے ہیں پروردگار عالم ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے.
کل بھی آپ کی خدمت میں کچھ رائز پیش کیے کہ ہدف زندگی، مقصد زندگی مودت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہدف زندگی کہ ہم نے بندوں کو خلق کیا تاکہ یہ اللہ کی عبادت کریں، لیکن یہ عبادت کس طرح اپنے مقصد پہ پہنچے گی؟ کسی بھی چیز کو پانے کے لیے اس چیز کی محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ فرش عزا پہ آئے تو کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا، ایک اشتہار لگتا ہے، ایک اعلان ہوتا ہے، بھائی مجلس ہے، ذکر سیدہ ہے، تو مجمع آتا ہے۔ اچھا، کسی خطیب کو لوگ کم سنتے ہیں، کسی کو زیادہ سنتے ہیں، ذکر تو سیدہ کا ہے، لیکن کہیں پہ مجمع زیادہ، کہیں پہ کم ہے، تو وہ اس خطیب کی محبت ہوتی ہے۔ کسی کا لاکھوں میں مجمع، کسی کا ہزاروں میں، کسی کا 10-12 لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے وجود میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے اس کا جو سبب ہے وہ محبت ہے۔ تو یہاں سیدہ کی محبت ہے، یا خطیب کی محبت ہے، یا کسی دوست نے مجلس کروائی ہے تو ہم اس کی وجہ سے جاتے ہیں کہ کل میں مجلس کرواؤں تو میری مجلس میں بھی آئے، تو تبھی خدا کہتا ہے میں جزا عمل کی بنیاد پہ نہیں دیتا، نیت کی بنیاد پہ دیتا۔ ہو سکتا ہے کوئی ڈیلی مسجد آتا ہو، لیکن نیت یہ ہو مسجد جا رہا ہوں محلے کے 4 لوگ دیکھیں کہ بندہ بڑا نمازی ہے، تو اللہ کہتا ہے میں کس بنیاد پہ؟ نیت کی بنیاد پہ دیتا ہوں۔ آقا قرادی کہتے ہیں شدید گرمی کا موسم، پیاس لگی، پانی پیوں، کبھی اتنی گرمی ہوتی ہے بندہ کہتا ہے کوئی ٹھنڈا پانی ہو، کوئی دریا ہو، کوئی نہر ہو، بندہ نہانے بھی چلا جائے۔ کہ اتنی شدید گرمی ہو، ایک جگہ پہنچے تو ایک ٹھنڈے پانی کی نہر چل رہی تھی، تو کہتے میں نے کہا اتنا ٹھنڈا پانی ہے، گرمی بھی ہے، چلو وضو کر لیتا ہوں۔ تو قرادی کہتے جب وضو کرنے لگا اور وہ ٹھنڈا پانی وضو کے لیے جب چہرے پہ لگایا تو ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوئی، اور میں نے کہا کتنا ٹھنڈا پانی ہے، ایک لذت محسوس ہو رہی تھی مجھے۔ لیکن کہتے جب وضو ختم ہوا تو 5 منٹ کے لیے میں نے یہ سوچا کہ قرادی وضو تو نے اللہ کے لیے کیا تھا یا گرمی کو مٹانے کے لیے کیا تھا؟ تو یہ وضو قربتاً اللہ نہیں ہے۔ کہتے پھر میں نے نماز کے لیے دوبارہ وضو کیا تو خالصتاً کس کے لیے ہو؟ پروردگار عالم کے لیے ہو۔ تو عمل کا دار و مدار نیت ہے، مجلس میں آنا، مجلس سننا، مجلس پڑھنا نہیں، تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ تو ہم جو بھی کرتے ہیں اس کا دار و مدار محبت سے ہوتا ہے۔ تبھی فرمایا هل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور بغض کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ زندگی میں آپ کے جتنے تعلقات ہیں وہ 2 چیزوں پر مبنی ہیں، کوئی دوست ہے، کوئی دشمن ہے، کوئی اچھا لگتا ہے، کوئی برا لگتا ہے، کسی پہ بھروسہ ہے، کسی پہ بھروسہ نہیں، ان سب چیزوں کی بنیاد کیا ہے؟ محبت ہے اور بغض ہے۔ دونوں مسلمان ایک دوسرے کا چہرہ پسند نہیں، بغض کی وجہ سے، کہ فرمایا علی تیرا وجود اگر کوئی تجھ سے محبت کرے تو یہ ایمان کی نشانی ہے، اگر کوئی تیرا نام سنے اور اس پہ ناگوار گزرے تو سمجھنا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ تو محبت یا ایمان اور نفاق کا معیار اگر بنایا جا رہا ہے تو علی بن ابی طالب کو بنایا جا رہا ہے۔ کچھ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ معیار تیرا کہاں ہے اور تو کہاں پہ کھڑا ہے۔ تو ہم زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ بچے سے محبت ہے، اس کے لیے صبح سے شام تک بندہ کمانے جاتا ہے، اولاد سے محبت ہے، صبح سے شام تک بندہ مزدوری کرتا ہے کہ شام کو جاؤں 2 روٹیاں لے کر اپنے بچوں کے پاس جاؤں۔ یہی محنت پڑوس کے بچے کے لیے نہیں، یہی الفت دوسروں بچوں کے لیے نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اپنے بچے سے کیا ہے؟ محبت ہے، اور اس محبت کا معیار میرا دوسرے کے بچے کے لیے نہیں ہے۔ تو ہم زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو بغض بھی ہوتا ہے نا اس کا سبب بھی محبت ہے۔ اگر علی سے محبت نہ ہو تو علی کے دشمن سے بغض کیسے ہو؟
یعنی وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں اور جس نے علی سے ظلم کیا اس سے بھی محبت کرتے ہیں، تو یہ خود دلیل ہے کہ تجھے علی سے محبت ہے ہی نہیں۔ یہ جھوٹا دعویٰ ہے ہم بھی آل رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ کیسی محبت ہے کہ جس نے ظلم کیا تو اس سے بغض ہی نہیں کرتا۔ یہ دونوں ترازو میں ہم وزن نہیں ہو سکتے۔ آپ کا بھائی آپ بے انتہا سے محبت کرتے ہیں اور کسی نے بھرے بازار میں آپ کے بھائی کی توہین کر دی، گالیاں دیں، ظلم کیا، اب اللہ کریم اس سے محبت کرتا ہوں، وہ بھائی کہے گا یہ محبت نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے دشمن سے محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر باپ سے محبت ہے تو جو باپ کے ساتھ ظلم کرے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ خدا نے بھی یہ معیار بنایا کہ اے بندہ مسلمان جب قرآن پڑھو تو میری محبت کے اظہار سے پہلے شیطان سے اظہار نفرت کرو۔ پہلے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بندہ کہے کہ شیطان سے بھی بڑا پیار ہے، سیکولرزم اسی چیز کا نام ہے۔ ہمارے یہاں دینی سیکولر بہت ہے۔ نیا نظریہ دے رہا ہوں آپ کو، ایک تو دنیاوی سیکولر ہے نا، ایک ریلیجیس سیکولر۔ بے دین سیکولرزم کا تصور کیا ہے کہ مندر بھی اپنی جگہ صحیح، مسجد بھی اپنی جگہ صحیح۔ آپ دبئی جائیں گے ایک سیکولرزم کا تصور ہے، جس نے نماز پڑھنی ہے مسجد چلے جاؤ، جس نے بت پرستی کرنی ہے مندر چلے جاؤ، جس نے شراب نوشی کرنی ہے اپنی جگہ پہ چلا جائے۔ ساری چیزوں کو ایک جگہ پہ جمع کرنا، کوئی چیز بری نہیں ہے۔ یعنی مسجد سے بھی پیار ہے، مندر سے بھی پیار ہے، شراب خانوں سے بھی پیار ہے، یہ سیکولرزم ہے۔ اور آسان کر کے بتاؤں، یہ جو آپ کے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے، یہ پورا نظام سیکولرزم کی ایک تصویر ہے۔ ہاتھ میں ریموٹ ہے، بٹن دبایا کربلا، پھر بٹن دبایا کوئی نیوز چینل آ گیا، پھر بٹن دبایا لوہے چلنے لگے، پھر چینل بدلا، گانے چلنے لگے۔ ایک ہی باکس میں اس نے سیکولرزم کو جمع کر دیا کہ جو تجھے دیکھنا ہے وہ دیکھو، ساری چیزوں کو ایک جگہ پہ جمع کرنا ہے۔ یعنی یہ تفریق ختم ہو جانا کہ میں نے کس چیز سے محبت کرنی ہے اور کس چیز سے نفرت۔ نفرت دوری پیدا کرتی ہے، محبت قرب پیدا کرتی ہے۔ یہی فلسفہ تولا اور تبرہ ہے، جس میں جس سے تولا ہوتی ہے اس سے قرب ہوتا ہے، اور جس سے تبرہ ہوتی ہے بندہ اس سے دور ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے تو تولا اور تبرہ کو ایک جگہ پہ جمع کر دے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن آج ایسے مذہبی سیکولر آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ علی سے بھی محبت ہے، علی کے دشمن سے بھی محبت ہے، سیدہ سے بھی محبت ہے، اور جس نے ظلم کیا اس سے بھی محبت ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر محبت ہے تو اس کے دشمن سے نفرت کا ہونا ضروری ہے۔ کہ حبیب کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایک اخلاقی موضوع بھی بہت بڑا ہے، ہر چیز محبت ہے۔ میں آسان سے ایک مثال دیتا ہوں اخلاقی نقطے کے حوالے سے۔ محبت کہاں ہوتی ہے؟ قلب میں۔ یعنی محبتوں کا قبلہ دل ہے۔ جب قبلہ بنانا مطلب جب آپ نماز پڑھتے ہو تو خدا کیا کہتا ہے؟ رخ کہاں کرو؟ کعبے کی طرف۔ جبکہ کہہ دیا کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی دیکھو تجھے اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ لیکن نظم اور ضبط پیدا کرنے کے لیے بولا کہ جب عبادت کرو تو چہرہ کہاں ہو؟ قبلے کی طرف۔ محبتوں کا قبلہ آل رسول ہے۔ محبتوں اور مودتوں کا اگر قبلہ کسی کو بنایا گیا تو آل رسول، کیونکہ یہی قبلہ ہے جو تجھے قرب پروردگار عالم تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور قبلہ بن نہیں سکتا۔ اب خدا نہ خواستہ کسی جوان کی محبتوں کا قبلہ خدا نہ خواستہ مجازی عشق بن گئے۔ ہاں، باپ سے لڑے گا، ماں سے لڑے گا، معاشرے کے اصولوں کو توڑے گا اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ نا اللہ محبت سے منع نہیں کرتا، لیکن ایک شرط رکھی کہ دنیا سے محبت کر، مودت نہ کر۔ بیٹے سے محبت کر، مودت نہ کر۔ بیوی سے محبت کر، مودت نہ کر۔
مال سے محبت کر، مودت نہ کر۔ اگر محبت نہیں ہوگی کون مال کمانے جائے گا؟ گھر سے محبت نہ ہوگی دنیا میں کون گھر بنائے گا؟ عورت سے محبت نہ ہو کون شادی کرے؟ اولاد سے محبت نہ ہو کون کمانے جائے؟ محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر محبت نہیں کوئی بیوی بچوں کے لیے نہ کمائے، اگر محبت نہیں کوئی کچھ دنیا میں کام، ہم سب کچھ محبت کے لیے کرتے ہیں، لیکن فرمایا خبردار ایک حد ہے، اس محبت کو سرحد مودت میں داخل نہ کرنا۔ مودت کا ترجمہ میں نے کل بتایا، جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اتنی محبت مال سے نہ کرنا کہ تو قاتل حسین بن جائے۔ محبت کر پر اتنی نہیں کہ قربان کرے کسی کو اس پر۔ اولاد سے محبت کر زبیر، پر اتنی نہیں کہ جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ محبت منع نہیں ہے، حسن حسین سے بھی محبت کی علی طالب نے، لیکن کتنی محبت۔ سیدہ زینب نے بھی بھائی سے محبت کی ہے، امام حسین نے بھی اکبر سے محبت کی ہے، لیکن اس محبت کی سرحد کو توڑ کر کربلا میں بتایا کہ مودت صرف خدا سے کی جاتی ہے۔ اکبر کو حسین قربان کر رہے ہیں، اصغر کو حسین قربان کر رہے ہیں، سیدہ زینب۔ اور یہ مقام صبر کہ جب امام حسین کا بدن کربلا کی زمین پہ پڑا تھا، کیا توحید کا عالم تھا کہ فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القلیل، کثیر نہیں کہا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے خدا پہلے کا قلیل، اے خدا تیری دربار میں یہ کم ہے۔ لیکن زینب کیا کرے، حسین سے بہتر اہل بیت کے پاس کوئی قربانی بھی تو نہیں ہے، بہترین وجود ہم نے تیری دربار میں قربان کیا۔ یہ تھا مقام مودت۔ جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے تو رب کی آواز آتی ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، خدا تجھ سے راضی ہوا تو بھی اپنے رب سے راضی ہوا۔ یہ وہ مقام مودت ہے۔ دل نجس ہوتا ہے غیر کی محبت سے، اور دل پاک ہوتا ہے اللہ کی مودت سے۔ دل کی مثال اس طرح دیتا ہوں، قلب کی مثال ہے صاف اور شفاف پانی کی طرح۔ پانی کی خوبی ہے اور پانی کی برائی بھی ہے۔ پانی کی خوبی یہ ہے کہ بڑا صاف اور شفاف ہے، پانی کا اپنا کوئی خاص رنگ نہیں ہوتا، لیکن رنگ پکڑتا بہت جلدی ہے۔ پانی کا اپنا بھی ذائقہ ہے، لیکن ہم بولتے ہیں بے ذائقہ ہے۔ آپ نہیں بول سکتے کہ پانی میٹھا ہے۔ میٹھا اور کھارے کے تصور میں جب نسبت کی بات آتی ہے تو بولتے ہیں یہ کھارا ہے، اور کھارے کے مقابلے بولتے ہیں میٹھا ہے، اس میں شکر نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ نمک نہیں ہوتا تو نسبت کے اعتبار سے بولتے ہیں کہ ہمارے محلے میں پانی میٹھا ہے۔ لیکن میٹھا کیسے بولتے ہو؟ جس میں شہد ہو، جس میں شکر ہو۔ کھارا کیسے بولتے ہو؟ جس میں نمک ہو۔ دل پانی کی طرح ہے، صاف اور شفاف اور بے ذائقہ۔ نازک اتنا ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی رنگ کا چلا جائے تو جلدی رنگ پکڑتا ہے۔ ایک قطرہ لیمبو کا چلا جائے تو جلدی اس کے ذائقے کو پکڑنا کیا کرتا ہے؟ شروع کر دیتا ہے۔ کا دل بڑا حساس ہے، اس دل کو کبھی بھی دنیا کا رنگ لگنے نہ دینا۔ کہ رنگ پکڑ لیتا ہے، فوراً رنگ پکڑتا۔ بھی فرمایا ہے مومن کبھی غلط بندے سے دوستی نہ کرنا، رنگ پکڑ لو گے۔ فارسی یا اردو کا بھی سمجھنا ہے کہ تربوزے سے رنگ لیتا ہے نا۔ کسی غلط بندے سے دوستی نہ کرنا، کسی غلط محفل میں نہ بیٹھنا، کسی غلط محلے میں گھر نہ لینا، کسی غلط جگہ پہ شادی نہ کرنا۔ رنگ پکڑ لو گے نا، اور جب رنگ پکڑ لیا تو دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس دل کو اگر رنگنا ہے تو مودت اہل بیت میں رنگ دینا۔ اور خدا اگر اس کی تھوڑی سی مثال دیتا ہے قرآن میں تو کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، کون ہے جو اپنے وجود کو رنگ کے خدا میں رنگ دے؟ کسی کا مولانا کس طرح رنگے اپنے وجود کو؟ تو بڑا آسان ہے، خود کو صفات خدا میں ڈھال دو، جس طرح اہل بیت نے خود کو ڈھالا تھا۔ وہ کریم ہے، تیرے وجود میں کرم کتنا ہے، وہ رحیم ہے، تیرے وجود میں بندوں کے لیے رحم کتنا ہے، وہ سخی ہے، تیرے وجود میں سخاوت کتنی ہے، وہ ستار العیوب ہے، تم نے کتنے بندوں کے عیبوں کو چھپایا ہے۔
وہ کاظم ہے، ورنہ خدا غضب کرنے پر آئے تو کائنات کے سارے فاسق تباہ و برباد ہو جائیں۔ وہ صابر ہے، وہ صبر کرتا ہے، قیامت کا صبر کرتا ہے، اِلَى يَوْمَ يُوعَدُونَ، اس دن کا صبر کرتا ہے۔ تو اصل جو زندگی کا معیار اور راز جو ہے وہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ محبت کرو، لیکن مودت کا مقام صرف خدا نے آل رسول کے لیے اور اپنے لیے رکھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و کل ہم نے جناب مریم کی تھوڑی باتیں کی، کوشش کریں کہ یہ دو چیزیں متمسک ہیں نا، انی طارق فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت۔ ہم بہت دور ہو چکے ہیں ان چیزوں سے، زیادہ روایتی گفتگو ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ برادران اہل سنت پھر نہیں مانتے ہیں، لیکن اگر روایت کو قرآن سے ملا دیا جائے تو یہ حجت تمام ہو جاتی ہے۔ کل میں نے کہا حجت علمی اور حجت نور۔ سیدہ نے اپنی شہادت کے ذریعے امت پہ حجت کو تمام کیا، کربلا میں علی اصغر کے خون نے مسلمانوں پہ حجت کو تمام کیا۔ یہ شہادتیں لوگوں کے لیے حجت۔ آج آپ مجلس میں آتے ہو تو بی بی حجت، اب کس چیز کی حجت؟ کہ سیدہ جیسا وجود جو طاہرہ ہے، جو مطہرہ ہے، جس نے خدا نے اتنا بڑا مقام دیا ہے، وہ اپنے امام زمانہ کے لیے جان کو قربان کر رہی ہے، محبت۔ اور اپنی بیٹی کو سکھایا سیدہ زینب کو کہ بیٹی امام زمانہ کے لیے ایسے قربانی دی جاتی ہے۔ اور رنگ سیدہ آپ کو سیدہ زینب میں نظر آتا ہے کہ کربلا میں وہ کون سی قربانی ہے جو بی بی زینب نے نہیں دی۔ ایک جگہ پہ اف تک نہ بولا، اور جب یزیدی نے یہ بولا کہ علیاذ باللہ آج تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، تیرا بھائی مارا گیا، تیرے بیٹے مارے گئے، تیرے بھتیجے مارے گئے، شکایت نہیں کی، ایک جملہ کہا کہ ما رأیت الا جمیلا، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ نے مقام کیوں دیا؟ کیونکہ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے؟ صبر کیا، اور یہ صبر کا نتیجہ ہے کہ خدا نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ اگر مظہر صبر آپ کو کربلا میں، علماء فرماتے ہیں دو چیزوں کا مجموعہ ہے سیدہ زینب، تربیت فاطمی اور تربیت علوی۔ ایک عورت ہونے کے اعتبار سے فاطمہ ہے، لیکن جب کوفے میں خطبہ دیا تو دنیا بولو ٹھیک ہے علی خطبہ دے رہا ہے۔ جس طرح یہ دو شخصیتوں کو ملا کر اگر ایک شخصیت بنا دیا جائے، یعنی سیدہ کی خوبیاں مولا علی کی خوبیاں اگر جمع کر دی جائے تو ایک ہی وجود میں جمع ہوتی ہیں جس کا نام زینب ہے۔ اتنا بڑا مقام خدا نے دیا، اور قرآن میں کہا یحسدون الناس، لوگ حسد کرتے ہیں جو ہم نے آل ابراہیم کو دیا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میری مرضی ہے میں کسے فضیلت دوں اور کسے فضیلت نہ دوں۔ سورہ مریم میں نے کل کہا کہ یہ فضیلت اہل بیت میں کہ وہ رسول فرماتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کی امت میں وہ الساء و بالساء، وہ سب کچھ میری امت کے اندر بھی ہوگا۔ موسیٰ بنی اسرائیل سے نکل گئے، امت نے ہارون کو نہیں مانا، رسول اپنی امت سے گئے، لوگوں نے علی کو نہیں مانا۔ 12 جانشین اللہ نے موسیٰ کی نسل سے نہیں بنائے، ہارون کی نسل سے بنائے، اور 12 کے 12 جانشین اگر خدا نے بنائے تو نسل علی ابن ابی طالب سے بنائے۔ امت موسیٰ کا پہلا جانشین ہارون ہے، امت موسیٰ کا آخری جانشین عیسیٰ ہے، امت محمد کا پہلا جانشین علی ہے، امت موسیٰ کا آخری جانشین عیسیٰ جو آج بھی زندہ ہے اور پردہ غیب میں ہے، اور امت محمد کا آخری جانشین مہدی جو آج بھی زندہ ہے اور پردہ غیب میں ہے۔ اور خدا کیا بتائے؟
عاجل فرج. اور خدا اس سے اور نشانیاں کیا بتائے مسلمان اگر تورات، کیونکہ بنی اسرائیل اور قوم حضرت موسیٰ کے واقعات نہیں پڑھیں گے اسلام سمجھ میں نہیں آئیں گے. کتنے واقعات خدا نے بنی اسرائیل کے ذکر کیے. کیوں کر رہا ہے خدا؟ بات مسلمانوں سے ہے. بھینس لے کر آ گیا، بچڑا لے کر آ گیا پروردگار عالم بنی اسرائیل کا. کس کو ذبح کرنا ہے، رنگ کیا ہوگا، بھینس موٹی ہوگی پتلی ہوگی، خدا کیا سنا رہا ہے ہمیں اس سے. کبھی نوح کا واقعہ، کبھی عیسیٰ کا واقعہ، کبھی یوسف کا واقعہ، کبھی یعقوب کے بچوں کا واقعہ، کبھی نوح کے بیٹے کا واقعہ، کبھی لوط کی بیوی کا واقعہ. یہ لوگوں کے لیے عبرت کے لیے نا وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. میں قصے اور لوریاں نہیں سنا رہا، عبرت لو. جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا وہ تم نہ کرنا، اور جو عذاب میں نے ان کے لیے بھیجے تمہارے لیے بھی بھیج سکتا ہوں. میں قصے سنا کے تمہارے اوپر حجت کو تمام کرتا ہوں. یہ قرآن طبیان ہے. آج مفسرین بیٹھتے ہیں، مولوی بیٹھتے ہیں، تفسیر ایسے بیان کر رہے ہوتے ہیں. بھائی وہ مجھ سے سیکھ کیا رہے ہو؟ بس ترجمے پہ ترجمے پڑھے جا رہے، لیکن یہ نہیں کہ میں نے سورہ بقرہ کے بچڑے سے کیا سیکھا. اس پہ پوری مجلس ہو سکتی ہے، کیونکہ بات محبت کی ہے. ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں، مجلس بہت لمبی ہو جائے گی. سوال یہ کہ حضرت موسیٰ جاتے ہیں، ہارون کو جانشین بنا کے جاتے ہیں، خود نہیں بناتے. اخلفنی فی قومی، اے خدا میں ہارون کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، کیا تو راضی ہے؟ اللہ نے کہا میں راضی ہوں، ہارون کو بنا دے. موسیٰ چلے گئے. قوم نے ہارون پہ بڑا ظلم کیا. خلافت کو صرف ماننا نہیں، ہارون کو سمجھیں گھر میں نظر بند کر دیا اور ان کی بڑی توہین کی. جب ہارون کو چھوڑا تو کس کے پیچھے لگے؟ سامری کے پیچھے. اس میں بھی احادیث ہیں جو مطالعہ جا کے کریں کہ امام نے کیا فرمایا کہ امت محمد کا سامری کون ہے. سامری کے پیچھے لگے. سامری نے کیا کیا؟ یہ بات بڑی عجیب ہے. کتنے معجزے دکھائے حضرت موسیٰ نے. ید بیضا، عصا کو اجتہا بنایا، سمندر کو زمین بنایا، شجر سے باتیں کی، من و سلوا. کتنی نعمتیں، کتنے معجزے امت نے دیکھی. آج کوئی مسلمان یہ بولے نا کیسے ممکن ہے امت سارے معجزے دیکھ کے پلٹ جائے. میں نے کہا بنی اسرائیل کو دیکھ. جب سارے معجزے دیکھنے کے بعد وہ پلٹ سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں پلٹ سکتا؟ تو کیسے ممکن ہے؟ کوئی معجزے دیکھتے تھے کیا؟ نبی کم معجزے دکھاتے تھے. کنکر بات کر رہا ہے، درخت چل کے آ رہا ہے، پتے باتیں کر رہے ہیں، چاند کے تو ٹکڑے کر دیے، پھر بھی نہیں مانتے تھے نا. جھگڑا یہی ہے کہ ہم تیرا بنایا ہوا نہیں مانیں گے، کینڈیڈیٹ ہمارا ہوگا. لیکن یہاں پہ خدا نے کلو دیا. سامری نے کیا کیا؟ بھائی اگر کسی بندے کو اپنی طرف راغب کرنا ہے تو میرے پاس کوئی کشش تو ہونا. مثال کے طور پہ شہادت امام حسین، قاضی شورے کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی فتویٰ لکھو کہ حسین واجب القتل ہے. کیسے لکھ کے قاضی شورے جانتا ہے یہ سیدہ شباب اہل جنت ہے. میں کیسے لکھوں فتویٰ؟ حسین کے لیے فتویٰ لکھوں کہ واجب القتل ہے. اب ان کو پتا ہے کہ قاضی شورے کے دل کو اپنی طرف کیسے کھینچنا ہے. یہ شیطان کا حربہ سیکھنا. آج کا دشمن تمہارے بچوں کو اگر اپنی طرف کھچاؤ پیدا کرے گا تو کس چیز کے ذریعے؟ وہ سب سے پہلے تیرے دل کے اندر جھانک کے دیکھے گا کہ تیرے دل کے اندر کس شے کی محبت ہے. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ تمہارے سینوں میں غلط محبتوں کے وسوسوں کو ڈال دیتا ہے. پہلے وسوسوں کو کریٹ کرتا ہے، پھر اپنے نمائندے بھیجتا ہے. اور آسان کر کے بیان کروں، مارکیٹنگ کا جو پورا شعبہ ہے نا وہ وسوسے کا ہے. پروپیگنڈا جو کرتے ہیں مارکیٹنگ کے ذریعے. آپ شارع فیصل ایک لمبی شارع ہے، بیچ میں بڑے بورڈز لگا دیے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ٹو لیٹ اور نیچے نمبر ہے. بھائی دو اپنا کوئی اشتہار 50 لاکھ 20 لاکھ 15 لاکھ بڑی بڑی کمپنیاں آتی ہے. مثلا آپ کے پاس بھی جوس کی کمپنی ہے،
اور ایک بہت بڑا مالدار اور بلینر ہے، اس کے پاس بھی ایک جوس یا کولڈ ڈرنک کی کمپنی ہے. ایک پاکستانی نے بھی کولڈ ڈرنک بنائی اور یہودی آ گئے پاکستان میں پیپسی لے کر اور دوسری کمپنیاں لے کر. اب یہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں کہ بورڈ پہ اپنی کولڈ ڈرنک کا امیج لگائے. غریب ہے. ایکوالٹی یہاں پہ آتی ہے نا کہ سب کو موقع دیا جائے نا اپنی چیزوں کو اناؤنس کرے. معاشرہ تبھی تباہ ہوتا ہے. امیر تو اناؤنس کر پائے گا، غریب نہیں کر پائے گا. غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں، جب چیز دکھے گی نہیں تو بکے گی کیسے؟ دکھانے کے ذریعے سے اس کے دل میں اس شے کی محبت کو پیدا کیا جاتا ہے. اب آپ روڈ سے گزرے، اچانک آپ کی نگاہ پیپسی پہ پڑ گئی، کسی چپس پہ پڑ گئی، کسی کپڑوں کی کمپنی کے کپڑوں اس کے برانڈ پہ پڑ گئی. ایک بار دیکھا آپ نے اہمیت نہیں دی، دو بار دیکھا، جتنی بار دیکھتے جاؤ گے وہ تیرے دل میں نقش باندھتا جائے گا. تبھی کہا نظر الی وجہ علی عبادہ. اللہ اگر اپنی محبت کی ایڈورٹائزمنٹ کسی چہرے پہ کرتا ہے تو علی کے چہرے پہ کرتا ہے. جتنی بار دیکھو گے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیوں ہے؟ ہر عبادت کا مقصد قرب الہی، ہر عبادت کا مقصد محبت خدا، ہر عبادت کا مقصد محبت خدا. کہ کوئی چہرہ تیرے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا نہیں کر سکتا سوائے علی کے چہرے کے. اس کو دیکھو، یہی کمپنیاں کام کرتی ہیں، روش ایک ہی ہے، راستہ ایک ہی ہے، سبب ایک ہی ہے. اب بار بار ایک کمپنی کا پوسٹر دیکھو گے، اب دکان میں جاؤ گے 8-10 کمپنیوں کے کولڈ ڈرنکس پڑے ہیں، 4 ان نون ہیں، 2 تیرے لیے نون ہیں. کیوں؟ کیونکہ تم نے دیکھا ہو. اب بندہ پوچھے گا کون سی چیز چاہیے، کیونکہ دیکھا ہوا ہے نا 8-10 بار. آٹومیٹیکلی آپ کا ذہن آرڈر دے گا یہ چیز لو، کیونکہ اس کو آپ نے 10 بار کیا کیا ہوا ہے، دیکھا. اس کی محبت اس نے نہ چاہتے ہوئے آپ کے دل میں ڈال دی ہے. آپ نہیں چاہتے کہ اس کی محبت دل میں آئے، پر دکھا کے اس نے کیا کر دی ہے، محبت دل میں ڈال دی ہے. اب آٹومیٹکلی آپ کا ذہن. اسی طرح کپڑوں کی سلیکشن، جوتوں کی سلیکشن، دیکھیں ہر چیز کی سلیکشن جو ہم کر رہے ہیں، دشمن جو دکھاتا ہے ہم اسی چیز کو خریدتے ہیں. ایون سنگل چاکلیٹ بھی جو آپ کا بچہ لیتا ہے، وہ نیوز کے بیچ میں، کسی مووی کے بیچ میں چینلز کو کھولتا ہے، وہ ایڈورٹائزمنٹ جو آتی ہے وہ آپ کے ذہن میں آرڈر کو ڈال دی جاتی ہے اور آٹومیٹک آپ کا وجود اس برانڈ کی طرف کھنچتا ہوا چلا جاتا ہے. تبھی فرمایا خیال کرنا کہ وہ کھڑکیاں ہے، کان وہ کھڑکیاں ہیں، اگر نجاست چلی گئی تو دل نجس ہو جاتا ہے. دل کے اگر دریچے اور کھڑکیاں ہے تو یہ وجود جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، غلط چیزیں پڑھنا نہیں، غلط چیزیں دیکھنا نہیں، غلط آوازیں سننا نہیں. سنو گے تو محبت دل میں چلی جائے گی، پھر تمہارا پورا وجود اس کی طرف کیا جائے گا، کھنچتا ہوا چلا جائے گا. دیکھ لیا تھا قاضی شریح کے دل میں مال کی محبت ہے. اگر اس کے اندر کسی چیز کے لیے کھنچاؤ ہے، قاضی شریح کے اندر اگر گریوٹی ہے کسی چیز کے لیے، وہ مال کے لیے ہے. کہ کوئی بات نہیں، تو فتویٰ نہ دے حسین واجب القتل علیہ باللہ، کوئی بات نہیں، ہم پھر بھی حسین کو قتل تو کریں گے. ہم نے چاہا کہ تیرا فائدہ ہو جائے. 2 4 5 6 سونے کی تھیلیاں رکھ دی کہ صبح تک تجھے وقت دیتے ہیں، فیصلہ کر لے. تو نہیں لکھے گا تو کیا ہوگا، نقصان تو تیرا ہے نا، حسین نے تو ویسے جانا ہے نا، لیکن سونا گوا دے گا. کہتے ہیں پوری رات کبھی جہنم جاتا تھا، کبھی جنت آتا تھا. کہ سونے کو جب سونا سامنے ہے نا، کھچاؤ پیدا ہو رہا ہے. حسین سے محبت تھی پر سونے سے مودت تھی. مودت پہ محبت قربان ہوتی ہے، اعلیٰ مقام ہے. اور صبح فتویٰ لکھا کہ حسین واجب القتل ہے. دوسری طرف اللہ نے مثال دی ہور کی. مقام ہور کیوں بلند ہے؟ ساری غلطیوں کے باوجود کیوں اس مقام پہ کھڑا ہے؟ کیونکہ ہور نے ثابت کیا مجھے حسین سے مودت ہے. وہ اس میدان کو چھوڑ کے، مقام کو چھوڑا، شہرت کو چھوڑا، اپنے بدن کو چھوڑا، اپنے بچے کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے کہاں آیا؟ امام حسین کے میدان میں. اب آؤ قرآن کی طرف. ہارون کو چھوڑا،
سارے معجزے دیکھے. سوال یہ ہے کہ سامری نے کیا کیا کہ یہ سارے لوگ سامری کے پاس گئے؟ سامری نے ان کے دلوں میں جھانکا، دیکھا کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں کس چیز کی محبت ہے. کیا بنایا؟ بچڑا بنایا. آج تک کیوں نہیں سوچا بکری کیوں نہیں بنائی، اونٹ کیوں نہیں بنایا، ہاتھی کیوں نہیں بنایا، بلی کیوں نہیں بنائی؟ یہ قرآن ہے. کیا بنایا؟ بچڑا بنایا. بھائی بچڑا کیوں بنایا؟ یقیناً ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ہوگی. آپ کے دل میں بھینس کی اتنی محبت نہیں ہے، لیکن ایک ہندو کے دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں آپ نے بھینس ذبح کر دی، وہ کل آپ کو ذبح کر دے گا. محبت ہے نا اس کے دل میں. اب شیعوں کو بولا جائے تمہیں بھینس اچھی لگتی ہے یا گھوڑا اچھا لگتا ہے؟ آپ کی اٹریکشن زیادہ زلجنا کی طرف ہے نا، بھینس کی طرف نہیں ہے. زلجنا کی طرف اٹریکشن کیوں ہے؟ کہ نسبت کربلا کی طرف ہے نا. دیکھ رہے محبتیں کہاں سے جا کے مل رہی ہے. اس کی اٹریکشن ابھی بھینس کی طرف ہے. سوال یہ ہے کہ سامری نے بچڑا کیوں بنایا اور بچڑے سے محبت کیوں تھی کہ ہارون کو چھوڑا، موسیٰ کو چھوڑا، معجزوں کو چھوڑا اور بچڑے کے سامنے جھک کر ساری عبادتوں کو پامال کر دیا. پڑھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا. یہ قرآن ہے، یہ قصوں کی کتاب نہیں ہے. کیونکہ مصر میں رہنے والے لوگوں کا جو خدا تھا وہ بچڑا تھا، بچڑا پرست تھے. مصر میں سینکڑوں کی تعداد میں خدا تھے. جس طرح ہندوستان چلے جائیں گے بندر بھی خدا ہے، ہاتھی بھی خدا ہے، لیکن جو سپریم ہوتے ہیں جیسے برہمن ہوتے ہیں نا، وہ سمجھے ہندوؤں کے اعلیٰ ترین ہوتے ہیں. جو اعلیٰ ترین بادشاہ، وزیر، ان کا خدا کون ہوتا تھا؟ بچڑا. یہ جو مصری تھے کہ مزدور تھے نا، یہ جو قوم بنی اسرائیل تھے یہ مزدور تھے. ان کو اجازت نہیں تھی اپنے گھروں میں بچڑے کو خدا بنائے. تم نے ہمارے خدا کو اپنے گھر میں رکھا، تو نیچ ہے، تیرا یہ مقام نہیں ہے. ان کے سادے خدا ہوتے. لیکن اگر بچڑے کا مجسمہ کسی کے گھر میں ہوتا تھا، بادشاہ کے گھر میں، وزیر کے گھر میں، بڑے مقام والا اس کے گھر میں، ایک مزدور آدمی، غریب آدمی، وہ بچڑا اپنے، تو ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہمارے پاس بھی کوئی بچڑا ہو. اس کو ہم بولتے ہیں نا، جس طرح مائنڈ سیٹ ویسٹرنائز ہے نا، کہ جوان ہے تو مسلمان پر مینٹلی ویسٹرنائز ہے. ویسا گھر، ویسے کپڑے. کسی جوان نے کہا مولانا میری شادی ٹوٹ گئی. میں نے کس بات پہ کہا؟ اسی بات پہ کہ بیوی کی خواہش تھی فل سوٹ پہنو گے شادی کے دن. اس نے کہا کہ میں شلوار قمیض پہنوں گا یا شادی کرنے میں دلہا تو وہ ہو جو فل سوٹ پہنے. مینٹلی ویسٹرنائز تھی. آج آپ تھوڑا ذہن میں سوچیے کہ اگر آپ کوئی بندہ داڑھی کے ساتھ ہو، اپنے ثقافت کے لباس کے ساتھ ہو، وہ زیادہ جچتا ہے یا تھوڑا فل سوٹ ہو، ٹائی وائی لگایا ہو؟ کبھی سوچا یہ اچھا کیوں لگتا ہے، وہ مجھے اچھا کیوں نہیں لگتا؟ یہ جو لفظ آتا ہے ہم ماڈرن ہیں، ذہن بھی آج اپڈیٹ ہو گئے. کس نے آپ کے ذہنوں کو اپڈیٹ کیا؟ اللہ نے یا ٹی وی نے، فلموں نے، دنیا کے ویسٹرن کلچر نے؟ یا آج ذہن جو ویسٹرنائز ہوتے جا رہے ہیں، پڑھا لکھا وہ ہے، جب بولے تو مثلا انگلش کے 5-10 ورڈ اس میں آئیں. یہ جو اپڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں نا، تو اس زمانے کے جو مسلم کہا یؤمنون بالجبت والطاغوت، قرآن کہتا ہے یہ ایمان رکھتے تھے جبت پر اور طاغوت پر. جبت یعنی ایجپٹ، ایمان رکھتے تھے مصر پر. بہترین دولت، بہترین سیولائزیشن مصر کو مانتے تھے. ایجپٹ و طاغوت اس کے نظام کی گرویدہ تھے. موسیٰ نے ان کو اٹریکٹ نہیں کیا، اور جیسے سامری نے بچڑا بنایا ان کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی. اور بچڑا مٹی سے نہیں بنایا، سونے سے بنایا. دوسری محبت گولڈ. آج یہ دونوں نشانیاں ہندو میں ملتی ہیں. ہندو سونے کو بڑا پسند کرتا ہے، بچڑے کو بڑا پسند کرتا ہے. سونے کی زنجیریں، سونے کی چینیں، سونے کے جوتے، پتہ نہیں کیا کیا کارنامے انجام دیتا ہے. گولڈ کا دیوانہ ہوتا ہے. تو انہوں نے بچڑا بنایا، اب سونے کا بچڑا، اور بچڑا بھی، اور اوپر سے تھوڑا بھونک بھی دیا، بولنے بھی لگا.
یہ تو بہترین خدا مل گیا ہمیں۔ اب خدا نے کیا کیا؟ ان تسبحوا بقرۃ، قوم میں جھگڑا ہوا، ایک بندہ مر گیا، پریشان، قبیلوں میں جھگڑا، موسیٰ بتاؤ کس نے مارا؟ پتہ نہیں تو قوم ایک دوسرے کو کاٹ دیتی۔ اللہ نے کہا ایک ہی شرط میں بتاؤں گا کہ بچڑا ذبح کرو۔ کہتا پہلے جو اندر محبت غیر کی ہے نا اسے ذبح تو کر۔ میری محبت تب تک نہیں آ سکتی جب تک غیر تیرے دل سے نکلے گا نہیں۔ میں شرک برداشت نہیں کرتا اپنی محبت میں، پہلے غیر کی محبت کو نکال۔ اب جیسے سنا بچڑا ذبح کرے، کیسے بولتے ہیں موسیٰ کو دل کے اندر محبت ہے، زبان سے کلمہ پڑھ۔ آج کے مسلمانوں کے دلوں کے بچڑے کہاں ہیں؟ دیکھ رہا ہے ظلم ہوا، دیکھ رہا ہے علی کو برا بلا کا، پر اندر محبت ہے نا۔ یہ بچڑا جو شامری اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، جانتا بھی ہے یہ ظالم ہے، جانتے بھی ہیں انہوں نے حسن پر، علی پر، آل رسول پر کتنے ظلم کیے ہیں، لیکن دشمن نے ان کے لیے بچڑا بنا دیا ہے، اس سے نکل نہیں پاتے۔ عرب جاہلی جاہل کیوں بنا؟ کیونکہ اپنی صفات سے باہر نکل نہ سکا جس سے رسول نکالنا چاہتے تھے۔ اب یہ الگ چیپٹر ہے کہ عرب کے دلوں میں کس کس چیز کی محبت تھی اور رسول خدا نے وہ کس طرح محبتیں نکالی، بتوں کو کیسے توڑا، عرب کی غلط ثقافتوں کو کیسے ختم کیا۔ دو محبتیں دل میں تھیں، ایک سونا ایک بچڑا۔ اللہ نے کہا ذبح کرو۔ بہانے لانے لگے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس عمل سے بچ جائیں، کہ کیسا ہو، موٹا ہو، پتلا ہو۔ اللہ نے کہا سوال کرتے جا، میں بھی ایکوریٹ تجھے جواب دیتا جاؤں گا۔ کیسا ہو، موٹا ہو، پتلا ہو، رنگ کیسا ہو؟ صفراء لونھا، بہترین بچڑا وہ ہوتا تھا جو گولڈن ہو، پیلے رنگ کا ہو۔ اللہ نے بھی کہا صرف بچڑا نہیں، رنگ بھی وہ ہو جو تجھے زیادہ پسند ہے، پیلے رنگ کا بچڑا ہو۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، ایک ہی گھر میں ملا۔ جب ملا ایک خاتون کا گھر تھا، بیٹا تھا، اس کو راسی بچڑا تھا، کہا خاتون ہمیں دو، جب تک ہم اسے ذبح نہیں کرتے اللہ بتائے گا نہیں، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ وحی کے ذریعے سے خاتون کو منع کر دیا گیا۔ اس نے کہا نہیں دوں گی، کہا پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، کتنے دو گے؟ بولیاں لگیں۔ خاتون کو پیغام بھیجا پروردگار عالم نے، انہیں بول دو جتنا وزن بچڑے کا ہے اس کے برابر سونا لاؤ۔ دونوں چیزیں قربان کرو، سونا لاؤ۔ اب ایک تو بچڑے کی محبت، اوپر سے سونا بھی آ گیا۔ اب گھروں میں انہوں نے سونا چھپا کے رکھا تھا نا، اللہ کہتا نکال سونے کو گھر سے۔ سونا بھی نکالا، بچڑے کو بھی ذبح کیا۔ تب جا کر خدا نے بتایا کہ فلاں اس شخص کو جا کر گوشت لگایا اور وہ جوان زندہ ہوا، اور اس نے بتایا کہ مجھے قتل کس نے کیا تھا۔ تو اصل جو شیاطین کام کرتے ہیں، خدا یہ قصے نہیں سنا رہا، عبرت بتا رہا ہے کہ محبت بس اس کی ہو جس کو میں نے لائق محبت بنایا ہے، نفرت اس کی ہو جسے میں نے لائق نفرت بنایا ہے۔ ایک اور اخلاقی نقطہ قرآن کہتا ہے یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا۔ اب سارے لوگ جنت جانے کے منتظر، جنت میں جانا چاہتے ہیں، صفیں لگی ہیں۔ اب جنتیوں کی صفوں میں ایک صف آئے گی، چہروں سے نور نکل رہا ہے۔ پوچھیں کہ نبی ہے کہ نہیں، ولی ہے کہ نہیں، شہید ہے کہ نہیں، خدایا یہ کون ہے اتنا نور؟ اللہ کہے گا جا کے ان سے پوچھو۔ آگے بڑھیں گے، تم لوگ کون ہو؟ ولی ہو، نبی ہو، امام ہو کہ نہیں؟ کون سا عمل کیا جو ہم نے نہیں کیا؟ ہم بھی تو جنت کی صفوں میں کھڑے ہیں، نمازی ہم بھی تھے، زاہد ہم بھی تھے، عابد ہم بھی تھے، حاجی ہم بھی تھے، زائر ہم بھی تھے، لیکن تم نے ایسا کیا کیا کہ آج جنت کی طرف جا رہے ہو؟ ایک ہی بات کریں گے کہ دنیا میں ایک کام کیا جس کی وجہ سے آج ہمارے چہروں سے نور نکل رہا ہے،
کون سا کام؟ کہ دنیا میں لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی، بیٹے کو برا بھلا کہا، بیٹی کے ساتھ زیادتی کی، ہمارے ساتھ برا بھلا کیا، لیکن ہم نے کسی سے نفرت نہیں کی۔ دنیا میں لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑی بڑی خوبیاں کی، بڑے بڑے احسان کیے، لیکن ان احسانوں کی وجہ سے ہم نے ان سے محبت نہیں کی۔ کہ پھر کس سے محبت کی، کس سے نفرت کی؟ کہ جس کے دل میں اس کی محبت تھی ہم نے اس سے محبت کی، جس کے دل میں اس کی محبت نہیں تھی ہم نے اس سے محبت نہیں کی۔ معیار محبت ہم نے خدا کو بنایا تھا۔ اب جب زیارت عاشورہ میں ہوتا آواز آتی ہے انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، مولا سلم محبت اس سے ہے جو آپ سے محبت کرے، جنگ اس سے ہے جس نے آپ سے جنگ کی۔ معیار میری ذات کا نہیں ہے۔ پھر جب تاریخ میں جاتے ہو اور علی کے چہرے پہ وہ لعین عابد دہر رہتا ہے تو علی کھڑے ہو کر بتاتے ہیں علی اپنے دشمن کو نہیں مارتا، خدا کے دشمن کو مارتا ہے۔ کیا ماجرا ہے اہل بیت کی زندگی سے جو آپ کو نظر آتا ہے؟ ایک لعابدان، سیدھی بات ہے، کوئی آپ کو گالی دے گا تو آپ کو دے رہا ہے، جب آپ کو دی تو آپ کی ذات انوالو ہو گئی۔ اب میں نے اس کی گالی کی وجہ سے اگر اس سے نفرت کی تو کس کی وجہ سے کر رہا ہوں؟ اپنی وجہ سے نا، کیونکہ میری ذات انوالو ہو گئی۔ علی کے چہرے پہ لعابدان آیا، ظاہر ذات کا غصہ شامل ہو گیا، تو نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، میرے ساتھ بے احترامی کی۔ مولا کھڑے ہو گئے، چہل قدمی کی، اس کے بعد اس کا سر قلم کیا کہ علی ٹھہرے کیوں؟ کا ٹھہرا تاکہ ذات کی محبت تھم جائے۔ ایسے نہیں کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یہ ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے کیونکہ یہ ضربت اپنی ذات کی محبت میں نہیں چلی۔ اب گھر پہ حملہ ہو، لوگ کہیں کہ علی نے اپنا دفاع کیوں نہیں کیا؟ ذات کی محبت میں میں نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ پھر پڑھو خطبہ نہج البلاغہ کہ فرمایا میرے گلے میں ہڈی، آنکھ میں کانٹا تھا۔ مولا یہ کیسا کانٹا ہے؟ کل دیکھ رہا تھا سیدہ کا دشمن میرے سامنے چل رہا ہے، کہ اگر تلوار اٹھاتا تو امت ٹکڑوں میں بٹ جاتی اور یہ پھر پلٹ کے جاہلیت کی طرف چلے جاتے۔ ہدف ذات نہیں، بقاء دین۔ کربلا میں آئے، بچے قربان کیے، بہنوں کی چادریں قربان کی، سکینہ کا بچپنا قربان کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں امام حسین کو اپنے بچوں سے پیار نہیں، محبت نہیں؟ صرف آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے، لیکن قربان کیا نا کس پر؟ دین پر۔ ہدف ہے بقاء دین۔ فلسفہ رجعت کیوں شیعوں میں ہے؟ کیونکہ خلقت کا مقصد تھا بندہ حقیقی بندگی کے مقام پہ پہنچے۔ جب بولا کہ میں احسن الخالقین ہوں اور تو اشرف المخلوقین ہے، تو اس اشرف جب تک بھی اشرف نہیں بنتا تب تک کائنات چلتی رہتی، قیامت نہیں آئے گی۔ اور دن بدن انسان پستیوں کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے بجائے کہ یہ انسانیت کے اعلیٰ ترین درجات پہ نافذ ہوتا، یہ بدتر ہوتے ہوتے اب حیوان سے بھی گرتا جا رہا ہے نا، کہ مصداق اولئک کالانعام بل ہم اضل، حیوان نہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہے۔ یہ آج معاشرے میں جو آپ انحطاط دیکھ رہے ہیں، گراوٹ دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی ویسٹرن معاشروں میں، کہ مرد کی غیرت کو ختم کیا جا رہا ہے، عورت کے حیا کو لوٹا جا رہا ہے،
انہی چیزوں کی حفاظت کے لیے، کیونکہ اگر یہ چیزیں ختم ہو گئی انسانیت ختم ہو گئی، تو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا وہ مقصد 5 منٹ کے انسان سوچے میں دنیا میں کیوں آیا؟ مولا حسین شہادت دے کر بتا کر گئے کہ حسین نے اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کیا، آؤں کھاؤں پیوں 4 بچے پیدا کروں اور چلا جاؤں۔ مولا فرماتے ہیں دنیا میں آنا، آ کر جینا، جی کر چلے جانا، یہ تو کام ایک مچھر بھی کرتا ہے۔ مچھر بھی آتا ہے، جیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلا جاتا ہے، یہ کام تو ایک مکھی بھی کرتی ہے۔ تو نے کوئی کمال نہیں کیا، دنیا میں آؤ اور ایسے جیو جیسے خدا نے کہا۔ مقصد تبھی رجعت کا فلسفہ ہے۔ امام زمان آئیں گے، حکومت الہی بنائیں گے، پھر امام حسین پلٹ کے آئیں گے، پھر سارے ائمہ یہ کیوں آئیں گے؟ تاکہ انسان کو اس مقام تک پہنچائیں۔ یہاں تک فرماتے انسان اتنا اعلیٰ مقام پہ بن جائے گا کہ یہ ملائکوں پر اپنی حکومتوں کو نافذ کرے گا۔ اولاد بننا ہے تجھے، ابدال بننا ہے تجھے، اتنے اعلیٰ ترین کون پہنچائے گا؟ اہل بیت علیہ السلام، جو حقیقی مقصد انسان تھا اس تک پہنچانا۔ اس کا ہلکا سا کوئی اشارہ دوں، ہماری جو روح ہے نا وہ بدن کے اندر نہیں ہے، بدن پر متوجہ، توجہ، فوکس جسے بولتے ہیں۔ جب ہم زیادہ تر باڈی کے ایکٹیویٹیز کو انجام دیتے ہیں تو روح کا سب سے زیادہ فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ بدن پہ ہوتا ہے۔ تبھی کہا کہ جسم کی ضرورتوں کو جتنا جلدی ہو سکے پورا کرو تاکہ روح آزاد ہو۔ کیوں کہا کہ مثلا جو شادی کرتا ہے اس کا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے، نماز کا ثواب ڈبل ہوتا ہے، کیونکہ روح کا فوکس پھر کم ہو جاتا ہے نا۔ کیوں کہا جتنی جلدی ہو سکے رزق کی تلاش میں نکلو، الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ، جو بندہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہے۔ کیوں کہا ایک مزدور جب رزق حلال کی مزدوری میں جا رہا ہے اس کے بدن سے جو پسینے کے قطرے گر رہے ہیں، یہ پسینے کے قطرے نہیں، یہ تسبیح الہی کے دانے ہیں۔ خود کو ضرورت ہے یہ دنیا سے پہلے آزاد کر۔ دنیا کو پھنساتی جا رہی ہے، حرص کہ بندے کا گھر بھی بن گیا، بچہ بھی ماشاءاللہ چوک میں ہے، اب اور حرص، مطلب اس کے بجائے کہ یہ 8 گھنٹہ دنیا میں خرچ کرتا، یہ 23 گھنٹے دنیا کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ شیطان چاہتا ہے باڈی زیادہ سے زیادہ انوالو رہے تاکہ روح کا فوکس صرف کہاں پہ رہے؟ باڈی پہ رہے۔ آپ ہندو مرداس دیکھتے ہیں یا جو بدن کو زحمتوں میں ڈالتے ہیں ان کو صاحب کرامت بن جاتے ہیں، حالانکہ مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں بنتے ہیں؟ کیونکہ روح کیا ہو جاتی ہے؟ آزاد ہو جاتی ہے۔ اس کی آسان ترین مثال یہ ہے کہ جب آپ رات کو سوتے ہو تو خواب کے عالم میں بندہ کبھی کربلا جاتا ہے، کبھی مرحومین کو دیکھتا ہے، کبھی کسی ایسے واقعے کی خبر پاتا ہے جو 2 دن بعد ہونا ہے۔ یہ کون دیکھتا ہے؟ روح کیوں دیکھتی ہے؟ کیونکہ جب آپ سوتے ہو تو روح کی توجہ بدن سے کم ہو جاتی ہے۔ بدن سو رہا ہے نا، اب روح ریلیکس ہو گئی نا، اس کی توجہ کیا ہو گئی؟ بدن سے کم ہو گئی۔ اب روح آزاد ہے، پرواز کرنے کی طاقت پاتی ہے نا۔ تبھی کا نماز میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ بدن ریلیکس ہو جائے، ذکر خدا کرو، روح کی توجہ باہر نکلے بدن سے۔ لیکن دشمن نہیں چاہتا آج انسان کو انحطاط کی طرف۔ ظہور امام جب ہوگا، یہ انسان ابھی اسی دور میں اگر منتظر حقیقی امام زمانہ بنے کہ انبیاء دعا کیا کرتے تھے کہ خدایا ہمیں منتظرین امام زمانہ کا مقام عطا فرما۔ حقیقی انتظار یہ ہے کہ تم اسی کام کے پیچھے رہو جس کام کے لیے اہل بیت علیہ السلام لگے، وہ بقائے دین ہے۔ آج گھروں سے دین کو چرایا جا رہا ہے، غیرتوں کو چرایا جا رہا ہے۔ افسوس کا مقام مسلم ملک میں قوانین ایسے، میں نے پچھلے سال مجلس میں پڑھا، بانیان مجلس کا مولانا یہ ٹاپک نہ پڑھے، پاکستان میں یہ چیز ہے ہی نہیں، یہ تو ویسٹرن ٹاپک ہے، ہمارے معاشرے میں یہ مسائل نہیں ہیں۔ میں نے کہا نہیں ہے تو ہونے والے ہیں۔
یہ 17 نکاتی ایجنڈا، یہ FATF کے شرائط کیوں حکمران قوموں کو نہیں بتاتے؟ یہ قرضے آپ کو فری میں ملتے ہیں، اسکولوں میں یہ پڑھاؤ گے تو قرضہ ملے گا، یہ قوانین پاس کرو گے تو قرضہ ملے گا، پھر چھپ چھپا کے قانون کو پاس کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو پتہ نہ لگے۔ مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، قوموں کو لوٹ کی قوم کی طرح بناؤ۔ سیدہ سے پوچھا کہ بی بی عورت کب سب سے زیادہ خدا کے قریب ہوتی ہے؟ آج میری ماں بہنوں کو ان کے وجود میں شاید یہ سیدہ کی بات اچھی لگ رہی ہے، بری لگ رہی ہے، سوچیں کہ آپ کا ایمان آج کہاں کھڑا ہے۔ بی بی نے فرمایا جب عورت اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے، عربی کا لفظ یہ نہیں کہ گھر کے اندر کا، جب گھر کے اندر بھی گھر کے کونے میں ہوتی ہے۔ بی بی نے لفظ کونا کیوں استعمال کیا؟ مطلب بتانا چاہ جتنی نامحرم سے دور رہے گی اتنی اپنی عفت و حیا کو بچا پائے گی، اللہ کا قرب پائے گی۔ سیدہ کون سا حجاب کرتی تھی؟ خطبہ فلکیہ پڑھو تاکہ پتہ چلے۔ آج پوری کوشش ہے کہ عورت کو گھر سے نکالا جائے جاب کی، کیوں؟ مطلب آخری زمانے میں دینہم دنانیرہم، رسول فرماتے ہیں لوگوں کا دین پیسہ بن جائے گا، قبلتہم نساؤہم، لوگوں کا قبلہ کعبہ نہیں ہوگا، عورتیں بن جائیں گی، ہمتہم بطونہم، اگر یہ کسی کام کے لیے ہمت بھی کریں گے نا تو ہمت پیٹ بنے گا، پیسہ پیٹ اور عورت۔ اور آج دشمن کا ایجنڈا یہ ہے کہ نہیں اتنی مفلسی پھیلاؤ، مسلمانوں میں اتنی غربت پھیلاؤ، مجبور کرو کہ یہ پورا گھر کام کرے۔ اب کمانے کے لیے اسلام میں نوکری کرنا عورت کے لیے حرام نہیں ہے، لیکن کہاں نوکری کرے؟ ایک چیز ہوتی ہے حکم، جیسے فقہ بولتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے اخلاق، اخلاق بلندی کا ہوتا ہے۔ مثلا آج بولا جائے کہ بھائی مولانا صاحب کیا آپ جینز پہن سکتے ہیں، آپ ٹی شرٹ پہن سکتے ہیں، یا کوئی مولوی اگر آئے تو شکیا شورٹس والے جو لوگ پہنتے کہ مولانا پہن سکتا ہے، فطری طور پہ جائز ہے، لیکن کوئی مولانا آپ کے محلے میں پہن کے گھومے گا لوگ کیا بولیں گے؟ اخلاقاً برا ہے، فقہاً حلال ہے، اخلاقاً حرام ہے۔ وہ حصول اتمم مکارم الاخلاق، نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں اس لیے مبعوث ہوا تھا کہ تجھے فقہ کی بلندی پہ پہنچاؤں، میں تجھے اخلاق کی بلندیوں پہ پہنچاؤں۔ فقہ کی کوئی بلندی نہیں ہے، اصل بلندی اخلاق کی بلندی ہے۔ تو اخلاق کے مولانا یہ حجاب اسلامی ہے، بھائی حجاب اخلاقی کون سا ہے؟ فقہ منیمم بتاتی ہے، اخلاق میکسیمم بتاتا ہے، ہمیں میکسیمم تک جانا ہے نہ کہ منیمم تک۔ آج پورا معاشرہ منیمم تک جا رہا ہے۔ ہاں عورت جاب کر سکتی ہے، لیکن وہ کون سا ماحول ہو؟ نامحرم میں سارا ماحول اگر عورتوں والا ہو، نہیں آپ کے ملک میں ایسی چیزیں۔ اکثر گناہوں کی جڑ فرماتے ہیں عورت جب گھر سے باہر پاؤں رکھتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے تو وجود بنائے، ایک مجلس میں اتنی توانائی نہیں ہوتی کہ سارے مطالب بیان کیے جائیں۔ عورت مظہر جمال خدا ہے، مرد مظہر جلال خدا ہے۔ مرد کے اندر صفات جلال ہے، عورت کے اندر صفات جمال ہے۔ اس نے اپنے جمال کو برقرار رکھنا ہے، مرد نے اپنے جلال کو برقرار رکھنا ہے۔ جب جلال اور جمال ملتے ہیں تو پھر اللہ ان کو اولاد دیتا ہے جو جمال اور جلال کے سائے میں تربیت پاتا ہے۔ اب معاشرہ اس جمال کو بھی ختم کر رہا ہے، جلال کو بھی ختم کر رہا ہے۔ غیرت ختم ہوئی تو جلال چلا گیا۔ مرد کو بے حیا اور بے غیرت بنا دو، عورت کی عفت کو چرا لو۔ ایک سیدھی سیدھی بات ہے، ایک مرد کو کون سی عورت اچھی لگتی ہے؟ جس میں جمال ہو، نازک پن ہو، مرد کو عورت اچھی لگتی ہے۔ عورت کو کون سا مرد اچھا لگتا ہے؟ ظاہری اعتبار سے طاقتور ہو، چوڑا ہو۔ اور ایک مرد کی عادتیں زنانہ ہو، کسی عورت کو اچھا لگے گا؟ مرد کیوں نہیں میک اپ کرتا؟ عورت کو میک اپ پسند ہے، بنانا، شنگار کرنا، اس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے نا۔
کس کے لیے؟ اپنے محرم کے لیے. لیکن اس کی فطرت میں تو ہے، بچی 8-9 سال کی ہوتی ہیں سنگار کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ مظہر جمال الہی ہیں. نازک پن ایک عورت کے وجود کی خوبی ہے. اب کوئی مرد میک اپ کرے اور پتہ نہیں کون سی حرکتیں کرے، وہ سمجھے میں عورتوں کو اچھا نہیں لگے گا، اس کے اوپر کوئی اور انعام آ جائے گا. پھر مرد نہیں بولے گا کوئی اسے. اسی طرح اگر عورت پتہ نہیں باڈی بلڈنگ کرنا شروع کر دے اور جوڑے ووڑے شولڈر بنانا شروع کر دے، کسی مرد کو اچھی نہیں لگے. یہ اللہ نے صفات مرد کے اندر بھی رکھی ہیں، عورت کے اندر بھی رکھی ہیں، کیونکہ وہ مظہر جمال ہے، یہ مظہر جلال ہے. مرد کی غیرت عورت کو اچھی لگتی ہے. آج غیرت کو حسب کا نام دیا جا رہا ہے، آج غیرت کو جلن کا نام دیا جا رہا ہے. آج غیرت جو صفت حسنہ تھی صفت رذیلہ بنایا جا رہا ہے. اگر مرد عورت پہ غیرت آئے تو یہ حسود ہے، یہ جالس ہے، اوپن مائنڈڈ نہیں ہے اور پتہ نہیں براڈ مائنڈڈ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا. معاشروں کو تباہ کرو. آج انسان اپنے بدن سے راضی نہیں ہے، کہتے ہیں خدا جیسا تو نے بنایا ہے ویسا میں بننا نہیں چاہتا. پھر ان کو پتا چلا کہ مسلمان تو اپنی عورتیں گھروں سے باہر نہیں نکالتے، پھر کیا کریں؟ دینہم دنانیرہم، پیسے کو محبت میں بدلو، اس کے دل میں ڈال دو. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مثلا ایک پڑھا لکھا نوجوان کتنے پیسے کما رہا ہے، اور ٹک ٹاک پہ اور پتہ نہیں کس پہ اٹھ پٹانگ حرکتیں کرنے والے کتنے پیسے کما رہے ہیں. ویلیوز کو ڈی ویلیو بناؤ. آج آپ خود سوچئے، ایک مومن کا بچہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، باہنر ہے، اسکل رکھتا ہے، لیکن 50,000 کماتا ہے، 70,000 کماتا ہے، 1,00,000 کماتا ہے. اور ایک دوسرا مومن، اس کا بیٹا 1 نمبر کا نکما ہے، لیکن اونٹ پٹانگ حرکتیں کر کے مہینے میں 10,00,000 کما رہا ہے. معاشرہ کس کو ویلیو دیتا ہے؟ 10,00,000. یہ دینہم دنانیرہم، نگاہ تمہاری بدل دی، ویلیوز کو ڈو ویلیو کر دیا. یہ نہیں کہ ہنر دے رہا ہے، کیا نہیں، مقصد ہے کہ پیسہ کتنا کما رہا ہے. آج باپ کس بیٹے پہ فخر کرتا ہے؟ جو باہنر ہے، بیٹا پیسہ کما رہا ہے، بس بیٹی مال لا رہی ہے، گھر میں پیسے لا رہی ہے. مقصد کیا بن گیا؟ پیسہ بن گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ اور سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. دینہم دنانیرہم، ویلیوز. اب یہ گھر سے باہر نہیں نکل رہی تو پیسہ گھر کے اندر بھیجو. کوئی بات نہیں، تم اگر جاب نہیں کر رہی، ٹک ٹاک تیرے پاس ہے، موبائل تیرے پاس ہے، غلط کام کر کے بھی پیسے کماؤ. حیا کو ختم کرو، عفت کو ختم کرو. پہلے کسی باپ کی بیٹی اگر اداکار بنتی تھی پاکستان میں، شرم سے ڈوب کے مرتا تھا. اور آج پڑھی لکھی فیملی فیصل آباد کی، کچھ لاہور کی، مہذب خاندانوں سے بیٹیاں اداکار بن گئی. پہلے تو باپ نے تھوڑا روڈ بنا، لیکن بیٹی جب پیسہ کمانے لگی نا، کیوں؟ کیونکہ ایک مرتبہ میں خود گناہ کو روکتا ہوں، ایک مرتبہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، پر میرا محلہ مجھے گناہ سے روکتا ہے. کیونکہ گناہ معاشرے میں قبیح ہے، برا ہے. بندہ ذاتاً نشائی اور شراب پینا چاہے، پر اسے پتا ہے محلے والوں کو پتا چلا مجھے ذلیل کر دیں گے، وہ کبھی. تبھی اسلامی معاشرے میں ایک بندہ شاہ فیصل قانونی میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس 2 رکعت کا ثواب زیادہ ہے اگر وہ 2 رکعت آسٹریلیا میں پڑھے، اس کا اتنا ثواب نہیں ہے. صرف نماز پڑھنا نہیں، کس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہو اس کا بھی ایک اہمیت ہے. کربلا میں نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہے، مسلم کنٹری میں نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہے، اسلامک سوسائٹی میں نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہے، اور نظام طاغوت میں نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہے. اللہ ہر چیز کو کیلکولیٹ کرتا ہے. بولے نماز تہجد کینیڈا میں پڑھوں اور پھر نماز تہجد کراچی میں پڑھو، سب میں آسمان کا فرق ہے. اسلامی سوسائٹی تو جو گناہ سے بچاتی ہے. شراب یہاں قبیح ہے، کوئی نہیں جائے گا مجمع میں آ کے، عوام میں آ کے پیے. کون روکے گا؟ معاشرہ روکے گا. پہلے کسی کی بچی اگر غلط حرکت کرے، مثلا ڈراموں میں جائے، فلموں میں جائے، ماڈلنگ میں جائے، گھر میں پیسے بھی آتے تھے، باپ مثلا راضی بھی ہو، لیکن معاشرے والے تھوکتے تھے اس کے اوپر کہ یہ کام تو اپنی بیٹی سے کروا رہا ہے والے دنیا کے لیے. آج معاشرے میں ویلیوز بدل رہی ہے. معاشرہ اپریشیٹ کرتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو شہرت ملی، آپ کے بیٹے کو شہرت ملی. اب معاشرہ جب اپریشیٹ کرنے لگتا ہے نا، تو وہ بھی اس چیز کو کیا نہیں مانتا؟ برا نہیں مانتا. سب سے بڑا کام جو سوسائٹی میں
اس زمانے میں اور آخر زمان میں کیا جا رہا ہے. فرمایا قبیح کو حسن بناؤ، حسن کو قبیح بناؤ، اچھے کو برا بناؤ، برے کو اچھا بناؤ. میں کئی مجلسوں میں یہ مثال دے چکا، مزاحن دیتا ہوں، لیکن ایک ایسی واضح مثال ہے جو ہر بندہ اس کو درک کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. میں نے کہا آج سے 30 سال پہلے اگر کوئی جوان پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا، لوگ امام بارگاہ میں چندہ کرتے، بیٹا غریب ہے، جا کے سلوا کے لائے بیچارہ، پھٹی ہوئی پینٹ پہن کے آ رہا ہے. اور آج اگر کوئی پہن کے آئے، پڑھا لکھا ہے، ماڈرن ہے، ویلیو بدلی کہ نہیں بدلی؟ within 30 years ویلیو بدل گئی. اسی طرح آپ کے مائنڈ کو بدلا جاتا ہے، اچھائیوں کو برائی، برائیوں کو اچھائی. اور ہم ان بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں کہ جہاں ہمیں چاہتے ہیں وہ لے کر جاتے ہیں. یہ تو خدا کا شکر کرو، اس بھیڑ بکریوں کے جرمٹ میں خدا نے ایک نور کی روشنی رکھی جس کا نام ہے مجلس حسین. آج سجدہ شکر کرو کہ تجھے ہدایت نہ اسکول سے مل رہی ہے، نہ یونیورسٹی سے مل رہی ہے، نہ حکمرانوں کے نظام سے مل رہی ہے. یہ ایک ہی فرش رضا حسین ہے جس نے تیری بقا کو باقی رکھا ہے. بہت زیادہ تیزی سے گزر چکا، باقی 2 مجالس میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہوتی. گھر جائیے گا کبھی سورہ نور کی 35ویں آیت اور 40ویں آیت. نور کیا ہے، ظلمت کیا ہے، اس پہ آج ٹاپک یہ تھا لیکن بات کہیں سے کہیں نکل گئی. کہا کہ یہ نور اللہ مثال دیتا ہے، اس نور میں مشکات، اس کے اندر 2 مصباح ہیں. مصباح سے مراد حسن و حسین ہے. وہ کس کے اندر ہے؟ شیشے کے اندر ہے، زجاج ہے. پھر خدا کہتا ہے زجاج ہے. زجاج کیا ہے؟ کوکب دری، ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. معصوم فرماتے ہیں چمکتے ہوئے ستارے سے مراد ہماری ماں فاطمہ ہے. 2 مصباح ہیں. یہ شجر ہے، مبارک شجر ہے، ایک زیتونیہ ہے. یہ جو زیتونیہ شجر ہے اس کا جو تیل ہے وہ کبھی بجھنے والا نہیں ہے. یہ پوری کائنات میں اپنے اس تیل سے جو زیتونیہ ہے دنیا میں ہدایت کو پھیلائے گا. معصوم فرماتے ہیں زیتونیہ ہے، زیتون سے مراد حسین ابن علی ہے. اور اس زیتون کا جو تیل ہے کہتے ہیں تیل سے مراد خون حسین ابن علی. کہ دشمن اس خون کو کبھی بجھا نہیں سکے گا، اور یہ خون ہے تا روز قیامت لوگوں میں ہدایت پھیلائے گا. پھر فرمایا نا کہ حسین کی محبت کی حرارت خدا کبھی بجھنے نہیں دیتا. یعنی ایک ایسی آگ ہے جو کبھی بجھنے والی نہیں ہے. دشمن چاہتا ہے کہ اپنی پھونک سے اللہ کے نور کو بجھا دے، لیکن واللہ متم نورہ، خدا اپنے نور کو تمام کرتا ہے. یہ نور کب تمام ہوگا؟ جب کعبے کی دیوار پہ مہدی زمان کی آواز آئے گی. تعارف کروائیں گے میں کس کا بیٹا ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں مارا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے. میں اس کا بیٹا ہوں جسے در و دیوار کے درمیان مارا گیا، جس بیوی کی پسلیاں توڑی گئی. یہ مصیبت اہل بیت کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. تبھی امام رضا نے فرمایا شیعو کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی زہرا کا واسطہ ہے. ہم ہر مصیبت برداشت کر لیتے ہیں پر یہ مصیبت ہم سے برداشت نہیں ہوتی. چھٹے امام کا زمانہ تھا،
ایک مولا کا صحابی تھوڑا آیا، کہا مولا آپ کا ایک چاہنے والا ہے، اسے سپاہی پکڑ کے لے گئے اور اسے سزائے موت سنا دی ہے۔ امام نے کہا کیا کیا؟ قتل کیا؟ کہ نہیں مولا۔ چوری کی ہے؟ نہیں مولا۔ کس گناہ میں؟ کہ مولا ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی، گناہ یہ تھا کہ وہ راستے سے جا رہا تھا، اچانک زمین پہ گرا، جیسے زمین پہ گرا تو اس نے آپ کی دادی کے قاتل پہ لعنت۔ سپاہیوں نے سن لیا، اس جرم میں اسے پکڑا، سزائے موت سنا دی۔ امام نے مصلی عبادت پہ جایا اور ہاتھوں کو بلند کیا، اے خدا تجھے واسطہ میری دادی ذرا اس سے بچے ہیں، اس سے آزادی مل جائے۔ مولا کا صحابی کہتا ہے چند دن گزرے وہ آزاد ہو گیا، میں نے اسے بتایا ایسے آزاد نہیں ہوئے، تیرے حق میں فرزند زہرا نے دعا کی۔ تھوڑا تھوڑا امام کے گھر آیا، مولا سے ملا، مولا اس نے قدم بوسی کی، امام کا شکریہ ادا کیا۔ امام نے اسے بٹھایا، کہ جمع یہ بتا اتنے لوگ دنیا میں زمین پہ گرتے ہیں، چوٹیں آتی ہیں، کوئی بھی میری دادی کے قاتل پہ تو لعنت کرتا ہے، تو نے جو لعنت کی وجہ کیا تھی؟ یہ جمع رونے لگا، کہ مولا جب زمین پہ گرا نا چوٹ میرے پہلو پہ مولا پسلیاں ٹوٹی نہیں تھی، چوٹ آئی تھی، اٹھنے میں اتنی تکلیف ہو رہی تھی، سانس لینے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے آپ کی بات یاد آ گئی کہ آپ کی دادی کی پسلیاں توڑی گئی۔ مولا میں نے دل میں کہا جب مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو نبی کی بیٹی کو کتنی تکلیف ہوئی۔ تبھی فرمایا کہ ہم ہر مصیبت برداشت کرتے ہیں لیکن اپنی اماں زہرا کی مصیبت برداشت نہیں کرتے۔ یہ دن رونے کے دن ہے، یتیمی حسین کے دن ہے۔ تبھی فرمایا جو میرے حسین پہ روتا ہے، سلام کرتا ہے، خلوص دل سے خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلے، سلام کریں اپنے آقا حسین کی مظلوم میں۔ السلام حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین صحاب حسین، سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن وعلی حسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن زینب کی
اللہ کسی بچی کو بچپن میں ماں کا جنازہ نہ دکھاوے، اللہ کسی کو ٹوٹی ہوئی پسلیاں نہ دکھاوے۔ بڑے عرصے کے بعد بلال مدینے میں آئے، کیا دے گا سیدہ کا گھر جلا ہوا۔ بلال نے دروازے پہ دستک دی، فضا دروازے پہ آ گئی۔ بلال نے کہا فضا اس در کو آگ کس نے لگائی؟ اب فضا بلال کو کیسے سمجھاتی؟ کہا بلال تجھے یاد ہے جوانی میں تو غلام تھا۔ جی فضا لیکن میرے سوال کا جواب نہ۔ کہا بلال ظالموں نے تیرے سینے پہ پتھر رکھا تھا، بلال وہ پتھر یاد ہے؟ جی فضا لیکن میرا جواب نہیں دیا۔ کہا بلال جب تیرے سینے پہ پتھر رکھا تھا تیری پسلیاں ٹوٹے تھے، بلال پسلیوں کا ٹوٹنا تجھے یاد ہے؟ کہنے لگا فضا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کہا بلال اتنا سمجھ لو سیدہ کی پسلیاں توڑی گئی۔ بلال نے کہا فضا جو کر سیدہ کو میرا سلام دو، اگر کوئی خدمت ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فضا نے جا کر خبر دی بی بی بلال آیا ہے۔ جیسے بلال کا نام سنا سیدہ کو بابا کی یاد آ گئی۔ فضا بلال سے کہا میری ایک درخواست ہے، کئی دنوں سے میں اس کی اذان کی آواز نہیں سنی۔ جب بلال اذان دیتا ہے مجھے بابا کی بڑی یاد آتی ہے۔ فضا نے کہا سیدہ کی گزارش ہے اذان دو۔ کہنے لگا میں نے نبی کے بعد اذان نہیں دی، لیکن اگر بی بی کہے میں اذان دینے کے لیے جاؤں گا۔ بلال تیرے ادب کو میرا سلام، ایک مرتبہ کہا تو نے بات مانی، وہ کئی گھنٹے دربار میں کھڑی رہے، فریادیں کرتی رہے میرا حق ہے۔ لیکن بی بی کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ بلال مسجد میں گئے، بلال نے اذان دینا شروع کی، آواز بلند کی اللہ اکبر۔ فضا کہتی ہے بی بی مصلی پہ تھے، ہاتھ میں تسبیح تھے،
جیسے بلال نے کہا اللہ اکبر، سیدہ کے آنکھوں سے آنسو، اے خدا کمال ہے، میں نے علی کے لیے پسلیاں توڑی۔ کی اذان بڑھتی رہی، سیدہ کے رونے میں اضافہ ہوا، جیسے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سیدہ نے اور رونا شروع کیا۔ ایک مرتبہ بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے بابا کا نام سنا روکے گا بابا، اب جینے کا بابا، تیری امت نے میرے علی کے ہاتھوں میں رسیاں ماری، بابا میرا محسن شہید ہوا۔ رضا کہتی سیدہ نے اتنا رونا شروع کیا، گویا بی بی مسلح پہ بے ہوش ہو گئے۔ علی دوڑے دوڑے مسجد میں گئے، بلال اذان روکو، کہیں سیدہ کی روح نکل نہ جائے۔ میں کہوں گا بی بی یہ ادادار آپ کی یتیمی میں قربان۔ سیدہ بلال نے بڑے ادب سے آپ کے بابا کا نام لیا، لیکن آپ کو یتیم یاد آئے، آپ کو بابا یاد آ گئے۔ بی بی تھوڑی دیر کے لیے کربلا آئے، ظالم نے ادب سے نام لیا، کبھی حسین کو چھڑی سے مارتا تھا، کبھی نوک نیزہ سے مارتا تھا، بچی فریاد کرتی تھی او میرا غریب بابا، او میرا پیاسا بابا۔ بڑی شباہت ہے سیدہ کی یتیمی میں، اور ننھی سی سکینہ کی یتیمی میں۔ اکثر ہمارے یہاں مشہور سیدہ زینب کے لیے ثانی زہرا ہے، لیکن مصیبت کے اعتبار سے اگر کوئی ثانی زہرا ہے وہ جناب سکینہ ہے۔ سیدہ بھی بابا کے بعد زیادہ زندہ نہ رہی، سکینہ بھی بابا کے بعد زیادہ زندہ نہ رہی۔ سیدہ کو بابا کے بعد ظالم نے کلامیوں پہ غلاف شمشیر سے مارا، سکینہ کو ظالم نے دادیانوں سے مارا۔ رامی کہتا یہ ننھی سی بچی، یہ قافلہ جب کوفے جاتا کبھی شام جاتا، پورے سفر میں بابا کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھتے تھے، رو کر کہتی تھی او میرے غریب الوطن بابا، بابا تیری آنکھیں بند کیوں ہے، بابا ذرا کھولو کھولو، ذرا ننھی سکینہ کو دیکھو۔ دو جملے میں رحمت کو تمام کرو، سنو گے یہ ننھی سی بچی بابا سے کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی بابا میرے غریب بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا سکینہ کے بالوں کو دیکھو، بابا میں واحد بچی ہو جس کے بال بچپنے میں سفید ہو گئے،
بابا دادی کے بعد جوانی میں بابا آنکھ کھولو ذرا سکینہ کو دیکھو بابا میں واحد بچی ہو جس کی بچپن میں کمر جھک گئے دادی زہرا کی کمر جوانی میں جھک گئے تھے بابا شیو نے تمہیں نماز مارے بچیوں کے پاس ہمارے آقا امام زمانہ کا ظہور فرما ہم سب کو مولا کے امان اور امثال میں شریک فرما جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو فرما